بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضوان اللہ تعالی علیہ فضل خدا کا ایک مصداق تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ خدا خالق اور مالک ہونے کے ناطے خدا کے علاوہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اور جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، اور جو مالک ہوگا رزق کا انتظام، نعمتوں کا انتظام اس کے ذمے ہے۔ بنابراین جمیع بشر اس کائنات کا خالق خدا ہے، مالک خدا ہے، رازق خدا ہے، مربی خدا ہے۔ تو ایسے میں اس کے عوض، اس خلقت کے عوض، ملکیت کے عوض، نعمت کے عوض، رزق و تربیت و اس بخشش کے عوض خدا انسانوں سے کیا چاہتا ہے کہ خدا کی اطاعت کرے، خدا کی بندگی میں آ جائیں، عبد خدا بنے۔ جو مالک ہے اسی کا عبد ہونا چاہیے، اسی کا مملوک ہونا چاہیے۔ اور مملوک خدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدانیت کا اقرار کرے، اوامر الہی کی اطاعت کرے، وہ دین کو اپنے لیے قبول کرے، نظام زندگی سمجھ کر، آئین بندگی سمجھ کر دین کی طرف وہ آئیں، بارگاہ دین میں وہ حاضری دے دیں اور دیندار بنیں۔ ایسے میں اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، دین کی طرف آنے اور دین میں آنے کے بعد پابرجا مستحکم رہنے کے حوالے سے کتنے فیصد کامیاب ہوئے ہوں گے اور کامیاب ہیں۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو دین کی طرف نہیں آئے ہیں، دین سے باہر ہے، کافر کی شکل میں، بے دین و مشرک کی شکل میں۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دین کے سائے تلے جمع ہوئے ہیں لیکن کاملاً دیندار نہیں ہے، یعنی جس طرح سے اس دین میں آنے کے بعد دین کا اور جو صاحب دین ہے خدا ہے اس کا حق جس طرح سے ادا ہونا اور کرنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ادا ہو رہا ہے، دین پر ثابت قدم نہیں ہے، ڈگمگا رہے ہیں۔ تو بہت سارے افراد بے دین ہیں، بہت سارے افراد دین میں آنے کے بعد دین پر عمل کرنے کے حوالے سے بہت سارے افراد کی زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اس آیت میں ایک معیار کے طور پر، قانون کلی کے طور پر خدا کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی دین کی طرف نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر کوئی دین سے باہر رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان خود کے لیے ہے۔ دین میں آنے کے بعد بار بار دین سے نکلنے کا فیصلہ کرے، عقیدتی طور پر نکلنے کا فیصلہ کرے، عملی طور پر مخالفت کرنے کا فیصلہ کرے تو میرے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، نقصان میرے لیے نہیں ہے، نقصان خود اپنے لیے ہے۔ دین تمہاری خدمت کے لیے، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے میں نے دین دیا تھا، میں نے دین کا برنامہ بنایا تھا، دین کو ایک نظام زندگی کے طور پر تمہارے لیے دیا تھا۔ دین میں نہ آنا اس میں تمہارا نقصان ہے، آنے کے بعد پابرجا نہ رہنا، دین پر عمل پیرا نہ ہونا، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک وعدہ ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اگر انسانوں کی طرف سے عبد بن کر اس طرح سے اپنے رب کے ساتھ سلوک نہ ہو جائے کہ جو ہونا چاہیے تھا تو تمہاری جگہ
میں ایک ایسی قوم لاؤں گا، ایک ایسی ملت لاؤں گا، ایسے انسانوں کو لاؤں گا، اس کے اور میرے درمیان جو حق بندگی ہے، حق ربوبی ہے، وہ ادا ہو۔ اس طرح کے انسان میں لاؤں گا تاریخ انسان میں، کہ ان انسانوں کو بطور نمونہ میں دکھاؤں گا کہ کس طرح کا انسان ہونا چاہیے، کس طرح کا عبد ہونا چاہیے، فرد کی شکل میں اور قوم کی شکل میں۔ اس آیت میں 4-5 خصوصیات کی طرف اللہ کا ارشاد ہے، اشارہ ہے۔ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، انسان کہاں کھڑا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو دین کی طرف ہی نہ آئے وہ تخصصاً خارج ہے، اور آنے کے بعد عقیدتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے دین سے نکلنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو نقصان میرا نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ ایسی صورت میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کو زندہ کرے گا، ایسی قوم کو نمونے کے طور پر پیش کرے گا۔ ایسے افراد تاریخ میں آئیں گے جن میں یہ خصوصیات ہوں گی، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی پہلی خصوصیت اس قوم کی اور اس طرح کے افراد کی یہ ہے کہ یہ افراد محبوب خدا ہوں گے، محبوب خدا ہوں گے، خدا ان کا محب ہوگا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ محب خدا ہوں گے، خدا ان کا محبوب ہوگا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مؤمنین کے ساتھ ان کا رفتار، اٹھنا بیٹھنا عاجزانہ اور خاضعانہ ہوگا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ کفار کے ساتھ، متکبر افراد کے ساتھ، جو بے دین افراد ہے، جو خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح مغرور افراد کے ساتھ ان کا رویہ قدرت مندانہ ہوگا۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو فقط خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، سر جھکانے کے لیے تیار ہے، تسلیم خم ہونے کے لیے تیار ہے۔ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے، متکبر افراد کے سامنے، متکبر قوم کے سامنے، سپر طاقت جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے سامنے یہ لوگ، یہ افراد جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک قدرت مندانہ ہوگا، اور یہ لوگ یجاہدون فی سبیل اللہ، چی داخلی اعتبار سے، چی باہری اعتبار سے، دشمن داخلی کے ساتھ جنگ لڑنے کے اعتبار سے، دشمن خارجی کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے حوالے سے ہمیشہ یہ لوگ مجاہد ہوں گے، خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، سوائے خدا کے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ برا بلا کہنے دو، دنیا کے برا بلا کہنے والے افراد کی طرف سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی خوف نہیں ہے، ان کی ملامت کا ان پر اثر نہیں ہے۔ اگر خوف ہے، خشیت ہے، تو صرف خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، خدا کے علاوہ یہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہ لوگ، یہ افراد جس میں یہ خصوصیات ہو، اس طرح کی خصوصیات پر حامل، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، امام رضوان اللہ تعالی علیہ، دیکھنے میں آپ ایک فرد تھے، لیکن آپ ایک قوم تھے، آپ ایک ملت تھے، آپ ایک معاشرہ تھے۔ آپ کی ذات میں قوموں کو ہم دیکھتے ہیں، ملتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک فرہنگ کلچر کو ہم دیکھتے ہیں، ایک مکتب کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھنے میں ایک فرد ہے، لیکن آپ کے اندر ایک کائنات پوشیدہ ہے، ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، جس کی فکر وسیع ہو، جس کی سوچ وسیع ہو، جس کی تربیت اخلاقی کی ظرفیت وسیع ہو، جس کی دانش بصیرت وسیع ہو، وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک ملت ہے، وہ ایک قوم ہے۔ جب اس طرح کی قوم نمونے کے طور پر انسانی تاریخ میں نمودار ہوتی ہے، تو یہ قوم حجت خدا،
خدا کی نگاہوں میں دوسری قوم اقوام کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ خدا ان کے ذریعے احتجاج کرے گا کل کو قیامت کے دن، کہ جب اس طرح کے افراد آئے ہیں، اس طرح کے افراد آ سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، جن میں یہ خصوصیات ہو، تو تم نے اس طرح کی زندگی کیوں نہیں گزاری؟